मोहतमीम के तवस्सुस से, जिस महल्ले से बच्चे पढ़ने आए हैं उनके तवस्सुस से। ये 3 तवस्सुत, मोहतमीम साहब, महल्ला जिस महल्ले से बच्चे आते हैं अपने आस पड़ोस के बच्चों को खींच कर ले आते हैं, और इसी तरीके से जो मुदर्रिसीन हैं उनके ताल्लुक़ वाले मदरसे में बच्चे आते हैं। बाकी जमाती अहबाब के भी बच्चे आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भीड़ मदरसों में है ये जमात वालों की बरकत से, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा खुद का सर्वे है, और आपको अगर सच न जमात वाले नहीं हैं, और फजर की नमाज तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं जमात वाले। हाँ, अगर जिन मस्जिदों में फजर में मशवरा होता है तो मशवरे की वजह से फजर में आ जाते हैं। बाकी मैंने अक्सर जहाँ जहाँ मैंने इमामत करी वहाँ ये देखा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुफ्ती साहब बहुत सारे अपने बयानातों के अंदर में तबलीगी जमात के ऊपर यानी इल्ज़ाम लगाते रहते हैं और मन गढ़ंत बातें वो बात बयान करते हैं, जिससे बहुत बड़ा नुकसान मुफ्ती साहब का होगा। तबलीगी जमात का तो कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जब से दावत तबलीग की मेहनत शुरू हुई है उसके जब से लेकर आज तक इस पर हमले होते रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुज़ुर्गों ने और अल्लाह वालों ने, उलमा किराम ने, मुफ्तियान किराम ने जो इस काम के नताइज, जो इस काम के जो उम्मत को जो फ़ायदा हुआ है, तो इस सारी बातों का जवाब दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से ऐसे उलमा किराम दुनिया के अंदर मौजूद है। ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तान के अंदर में, पड़ोस के मुल्क पाकिस्तान के अंदर में बहुत सारे उलमा हैं जिन्होंने दिफा किया और जो काम को समझाया, लोगों की बात जिन्होंने यानी तबलीगी जमात पर उंगलियां उठाई और इसको जो है यानी गलत साबित किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुज़ुर्गों की और उलमा किराम की मेहनत से जो इस काम को परवान किया, परवान चढ़ाया और उसको आगे बढ़े, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर में ये एक काम, तबलीगी काम जो है यानी इसकी मकबूलियत, मैं कहूँगा इसकी मकबूलियत इतनी हो गई कि अब कोई बच्चा भी ऐसा नहीं जानता कि तबलीग का काम क्या है। अभी 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह ने इसका तारुफ़, तबलीग का तारुफ़ अल्लाह ख़ुद करवा रहा है। और मैं ये बात ख़ुद नहीं कह रहा, मौलाना मेरे पीर व मुर्शिद मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की ज़बान से मैंने ख़ुद सुना। वो जो ख़ुद फरमाते हैं कि तबलीग का तारुफ़ अल्लाह ख़ुद करवा रहा है। समझो ये काम कितना ऊंचा है, और जो फल जितना मीठा होगा, जिस दरख्त के फल जितने मीठे होंगे उस पर इतने ही पत्थर ज़्यादा बरसाए जाएंगे। इतना उसको पर पत्थर मारा जाएगा, उसको बदनाम किया जाएगा। कि बातिल नहीं चाहता, कि बातिल की हमेशा यही कोशिश रहती है कि यानी हक़ जो है गालिब ना आ सके। यही मेहनत रहती है बातिल की। और कुछ लोगों को ख़रीद करके और कुछ लोगों को यानी दुनियावी मफाद के लिए उनको जो है आगे किया जाता है, जिससे जो है जो तहरीक चल रही है, जो मदरसे चल रहे हैं, जो तबलीग का काम हो रहा है, खानकाएँ चल रही हैं, जो उलमा किराम जो दीन की मेहनत कर रहे हैं, जो उम्मत को, मुसलमानों को एक जगह जमा कर रहे हैं और यानी कि मुसलमानों के अंदर मुत्तहिद यानी इत्तेहाद उनके अंदर कायम कर रहे हैं, तो ऐसे उलमा पर और ऐसे तहरीक पर यानी बातिल की ताकतें हमेशा हमलावर होती रहती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितनी इस काम को, दावत के काम को, हक़ काम को जितना दबाया गया, इतना ही फरमाया कि ये काम जो है स्प्रिंग की तरह उछला है। स्प्रिंग की तरह। और हमारे मौलाना सज्जाद नोमानी साहब इस फरमा रहे इस बात को कि ये छटाई का दौर है। और बात ये मात मैं उनकी ज़बान से 10 साल से सुन रहा हूँ। 10 साल से मुफ्ती मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की ज़बान से इस बात को मैं सुन रहा हूँ कि छटाई का दौर चल रहा है। और ऐसे लोग छटेंगे कि जो हम सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे लोग छट जाएंगे दीन की मेहनत से, जिनका निफाक जो है लोगों को पता चल जाएगा कि ये लोग दीन की खिदमत कर रहे थे, हम जिनको दीनदार समझ रहे थे, लेकिन अब जो उनका निफाक जो है बिल्कुल सामने आ रहा है। तो तारुफ़ जो तबलीग का तारुफ़ अल्लाह ख़ुद करवा रहा है। देखो कभी भी तबलीगी जमात कभी जो है यानी स्क्रीन पर कभी नहीं आई, कोई नहीं जानता। गुमनामी के अंदर भी थी, इनकी मेहनत जो है यानी ऐसी चल रही थी जो दीपक की तरह मेहनत कर रही थी। और
باطل کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی تھی، لیکن اس کو کبھی کسی نے نہیں جانا کہ یہ محنت کہاں سے ہو رہی ہے، کیا ہے۔ جانتے تھے جن کی نگاہیں تھی، لیکن ایک طبقہ بہت دور کا طبقہ ہے جو صرف جو ہے یعنی جانتا تھا بھئی پوٹلے بستر لے کے جاتے ہیں، ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں، نماز ٹرینوں میں پڑھتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اور یعنی غیر مسلم لوگ بھی، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ بھئی یہ کام کیا ہے، کیوں کا کیا جا رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ 2 سال سے تبلیغ کی محنت کو، تبلیغ کا کام کیا ہے، یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا تعارف کرا دیا۔ یہ کورونا کے وقت کے اندر میں اس کا تعارف کرایا، چاہے باطل نے اس کو بدنام کرنے کی کتنی کوشش کی ہو، لیکن اللہ نے اس کا تعارف کرا دیا۔ اب یوٹیوب پر لوگ سرچ کر رہے ہیں کہ تبلیغ کا کام کیا ہے، اس کا فائدے کیا ہے، لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یعنی آپ جتنا بھی اس کو دباؤ گے، جتنا بھی اس کو یعنی کہ مٹانے کی کوشش کرو گے، تو یہ اتنا ہی تیزی سے اور سرعت کے ساتھ چلے گا۔ اور اس بات کی دلیل ہے، اور اس بات اگر کسی نے بھی اس کے اوپر انگلی اٹھائی اور جو یعنی کہ اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں، یا پھر جو ہے اس کا انجام وہ خود بھگت سکتا ہے۔ میں کسی مفتی کے بارے میں غلط بات نہیں کہہ سکتا، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن کسی دیکھو ایک تحریک ہے، کوئی ایک یعنی جماعت ہے، یہ انسانوں کی بنائی ہوئی جماعت ہے، ان میں کچھ نہ کچھ نقص، کچھ نہ کچھ کمیاں ہوتی ہے، تو اس بنا پر پوری جماعت کو غلط ٹھہرا دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو میں مفتی یونس کاشمی صاحب کو یہ بات کہوں گا کہ آپ جو تبلیغ کا اندر میں جو جھوٹ پھیلا کر کے، جھوٹ بول کر کے جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ بالکل نامناسب بات ہے۔ ایک مفتی کو، ایک عالم دین کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ جماعت کا کوئی حصہ نہیں ہے، کہ جماعت والے نہ مدرسوں کو چندہ دیتے ہیں، جماعت والے نہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں۔ یہ مفتی صاحب کہاں تک صحیح ہے؟ آپ اتنا بغض کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اتنی نفرت کیوں کر رہے ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ ہر مدرسے کے ہر تبلیغ کے اندر پڑھنے والا بچہ، یعنی تبلیغی کا ساتھی، تبلیغی کا بچہ جو مدرسے میں پڑھنے چلا جائے۔ آپ کہتے ہو 10 یا 12 بچے تبلیغی کے آتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو مدرسے میں آپ کے 100 بچے ہیں نا، تو وہ سارے کے 100 بچے تبلیغی ہیں۔ اگر وہ تبلیغی نہیں ہوتے نا، تو وہ کسی بریلوی مدرسوں کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ جاؤ ان کے باپ دادا سے پوچھنا، آپ ان کے باپ سے، ان کے بھائیوں سے، کہ آپ کو تبلیغی جماعت، تبلیغ والوں سے آسا ملاقات کری تھی نہیں کری تھی، پتہ چل جائے گا آپ کو۔ بس صرف آپ پوچھ لیتے ہو، آپ کے اندر میں سے بدگمانی آ گئی ہے کہ جس بدگمانی کے اوپر آپ پتہ لگا لیتے ہو کہ بھی یہ تبلیغ والے کا بچہ ہے کہ نہیں۔ پتہ نہیں مفتی صاحب آپ کی ذہانت کو، آپ کے اندر میں اتنی نفرت کیوں ہو گئی؟ ایک مفتی ہو کر کے آپ ممبر پر بیٹھ کر جھوٹ پر جھوٹ اور غیبت کرتے جا رہے، بہتان باندھنے جا رہے، اللہ حفاظت کر رہا ہے۔ مفتی صاحب کہ تبلیغ والے نماز نہیں پڑھتے، اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہیں بھیجتے، یہ مفتی صاحب کہاں تک سچ ہے؟ اگر آپ ایسی باتیں کریں گے تو امت کا کیا حال ہوگا؟ امت کا کیا حال ہوگا؟ تو مفتی صاحب آپ کو اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، تو آپ جو ہے اس کا دفاع کریں، آپ اس کو محبت کے ساتھ میں۔ اور ہمارے ساتھیوں کے اندر یہ کمی ہے، بھائی تبلیغ کا کام تو بہت اچھا ہے، لیکن ہمارے کچھ ساتھی پوری جماعت کو آپ بدنام، اب تو ڈائریکٹ کہہ رہے ہو کہ تبلیغی نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر، یعنی اتنا بڑا جھوٹ تبلیغ۔ ارے مفتی صاحب، تبلیغ کا کام ہی نماز کی دعوت کا دینا ہے، تبلیغ والوں کا کام ہی نماز کا دینا ہے۔ 6 نمبر ہے، 6 نمبر میں دوسرا نمبر نماز کا ہے۔ اب جو آدمی اپنی دکان لگا رہا ہے، دکان کھول رہا ہے، تو دکان صرف کھول کے نہیں بیٹھے گا، اپنا سامان بھی بیچے گا، اپنا سامان بھی بیچے گا، صرف آواز لگانے سے کام نہیں ہوگا۔ تو جو تبلیغ والا اگر صرف دعوت ہی دے گا اور نماز نہیں پڑھے گا، تو اس کی تبلیغ کیا ہوگی؟ اور مفتی صاحب آپ جو ہے اپنی بات کرنے کا انداز بالکل بدلیں۔ تبلیغ والے مدرسوں کے اندر چندہ نہیں دیتے، تبلیغ والے جو ہے یعنی زکوٰۃ کا پیسہ دے کر کے لوگوں کو جماعت میں 40 دن 4 مہینے بھیجتے ہیں۔ مفتی صاحب اتنا جھوٹ بولنے کا، ایسا جھوٹ بولنے کا جس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔
کہ آپ کو اللہ کے وہاں جواب نہیں دینا ہے؟ آپ یہ جو ممبر پر بیٹھ کر کے یہ نفرت پھیلا رہے ہو، تبلیغ کے بارے کے اندر میں کوئی آپ زہر بھر رہے ہو، تو یہ کتنا بڑا جھوٹ ہو گیا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ اتنا تبلیغ والے اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ جھوٹ بول بول کے انہوں نے سچائی یعنی سچ کو چھپا دیا کہ جھوٹ ہی سچ ہو جائے۔ یعنی یہودی اور عیسائی والا کام کرتے تبلیغ والے۔ استغفر اللہ مفتی، اللہ سے ڈرو آپ مفتی صاحب، کہ یہ جو عوام کے سامنے آپ بیٹھ کر ممبر پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، تو کیا یہ آپ 20 لوگ یا 25 لوگ یا 100 لوگ اگر آپ کے مجمع میں ہیں، تو اس میں اگر 5 لوگوں کا ذہن خراب ہوا تو ان کی آخرت برباد نہیں ہوگی؟ ان کے دل میں تبلیغ والوں کی نفرت پیدا نہیں ہوگی؟ کیا پھر کبھی اپنے بچوں کو جماعت میں بھیجیں گے، یا کبھی اپنے بچوں کو دین کی محنت کے لیے بھیجیں گے؟ آپ خود سوچو مفتی صاحب، آپ کو یہ ساری باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے کہ آپ ایسی بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ آپ کو تھوڑا سوچنا چاہیے مفتی صاحب کہ علماء کا کام تو لوگوں کو اندر محبت پیدا کرنا، کہ امت کس طرح سے راہ راست پر آ جاوے، کہ امت کس طرح سے جو اللہ کو ماننے والی بن جاوے، کہ امت کے اندر میں سے کیسی بگاڑ ختم ہو جاوے، کہ امت کے اندر سے کیسی برائیوں کو، شرک و بدعت کو، جہالت کو، رسم و رواج کو کیسے ختم کیا جائے، اس پر آپ کو بات کرنی چاہیے۔ اور آپ تو پورے بیان کے اندر میں ایک ٹاپک آپ جماعت کے بارے میں بول دیں گے، جسے اتنا نقصان ہو رہا ہے۔ نقصان تو الحمدللہ جماعت کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، نقصان آپ کا ہوگا، آپ کا نقصان ہوگا۔ تو اس کے لیے مفتی صاحب یعنی کہ آپ کا کہنا کہ جماعت والے نماز نہیں پڑھتے، یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے۔ جتنا میں دیکھا ہوں اور جتنا میں سمجھ رہا ہوں کہ جتنی نماز تبلیغ والے پڑھتے ہیں، اتنی نماز تو شاید دوسرے کوئی نہیں پڑھتا۔ تبلیغ والوں کے کام ہی نماز پڑھنے کا ہے۔ دیکھو بجا تہجد پڑھتے ہیں اور سفر میں جاتے ہیں، چاہے جماعت میں جائے چاہے تنہا جائے، وہ لوگ ٹرینوں میں نماز پڑھتے ہیں، بسوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ تبلیغ والے ان کی نمازیں قضا نہیں ہوتی، اور جس تبلیغ والے یعنی اس نے پوری زندگی ایسے ہی گزار دی، بالغ ہوا وہاں تک اس نے نماز نہیں پڑھی، بالغ ہونے سے لے کر 30 ہو گئے، 35 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، اس نے نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن تبلیغ میں گیا، جماعت میں گیا، اس کا ذہن بنا تو اس نے پوری زندگی کی نمازیں لوٹائی، پوری زندگی کی قضائے عمری پڑھی اس نے۔ 30 سال کی قضائے عمری باقی تھی وہ پڑھی، 35 سال کی قضائے عمری باقی تھی وہ پڑھی، 5 سال کی قضائے عمری باقی تھی وہ پڑھی۔ تبلیغ والے نماز ایسی پابندی سے پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ یہاں تک ہمارے ایک ساتھی کہنا کہ مسجدوں میں مہنگے نل اور مہنگی گھڑیاں اور مہنگے ڈیکوریشن مسجدوں میں آنے لگ گئی تو مسجدوں میں تالے لگنے لگ گئے، جس کی بنا پر ہمارے غریب ساتھی جن کے گھر چھوٹے ہیں وہ لوگ مسجد میں نماز نہیں پڑھنے جا سکتے تہجد کی، تو مسجدوں میں تالا رہتا ہے۔ ہمارے ساتھی کو کہنا پڑا ہے، آپ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے۔ آپ کو مفتی صاحب کوئی تکلیف ایسی ہے جس کی بنا پر آپ پوری جماعت کو، پوری تبلیغی جماعت کو آپ یعنی برا کہہ رہے ہیں۔ نقصان تبلیغ کا کچھ نہیں ہوگا، میں اب بھی کہہ رہا ہوں تبلیغ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان آپ کا ہوگا۔ ایسے بہت سارے لوگ میں نے دیکھے، بہت سارے لوگ دیکھے جنہوں نے تبلیغ پر انگلیاں اٹھائی اور اٹھاتے رہے، وہ لاسٹ میں آخر میں تھک آ کر کے وہ یعنی کہ اپنے کام کو چھوڑ دیا یا پھر غیر مقلدی کو اختیار کر لیا، بھٹک گئے راستے سے۔ اس لیے کوئی بھی کام اگر حق کی راہ پر چل رہا ہے، علماء کی دیکھ ریکھ میں چل رہا ہے، تو آپ کو چاہیے تو یعنی علماء کی دیکھ ریکھ میں چل رہا ہے تو یعنی اس کام کے اندر میں انگلی نہیں اٹھانی، کہ علماء کی نگرانی میں کام چل رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مدرسوں کے اندر میں یہ لوگ بچوں کی کوئی محنت نہیں ہے۔ مفتی صاحب آپ کو 30 سال 35 سال پیچھے کے احمد آباد میں لے جاؤں، 80 85 کے آس پاس، کہ احمد آباد کے اندر 90 تک میں احمد آباد میں تراویح نہیں ہوتی تھی قرآن سے، یو پی سے اور جو ہے راجستھان سے حفاظ کرام آتے جب جا کے تراویح ہوتی تھی، کیونکہ حفاظ ہی نہیں تھے، 2 مدرسے تھے احمد آباد کے اندر میں۔ لیکن آج الحمدللہ کہ تبلیغ کی محنت ہوئی اور لوگوں کی رونے دھونے پر، اور یعنی نہ جانے کس کی دعاؤں سے، نہ جانے کس کی محنت سے آج اللہ نے یہ نتیجہ لا دیا کہ آج ہر مسجد کے اندر میں 8-10 حفاظ کرام، علماء کرام آپ کو چاہے اتنے مل جائیں گے۔
मुफ्तियान कराम जबकि 30-35 साल पहले अहमदाबाद के अंदर सिर्फ एक ही मुफ्ती थे, अल्हम्दुलिल्लाह इतने मुफ्ती हो गए कि हम गिन नहीं सकते। आपको हर 2 किलोमीटर के अंदर में एक मुफ्ती, 2-4 मुफ्ती आपको मिल जाएंगे, इतने सारे मुफ्ती अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई भी मसला होता है उम्मत का तो वो मुफ्तियान कराम उस बात को सोल्व करते हैं। यानी उम्मत भी सारी बेदारी है, कोर्ट कचहरी के चक्कर छोड़ रही है मुसलमान, इतनी बेदारी आ गई। नहीं तो हमारी माएँ, हमारी जवान और न जाने कितने केसेस जो कोर्टों में जा के धक्के खाते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्तियान किराम की मेहनत से और तबलीग की मेहनत से आज ये नतीजा हो गए कि सारे फैसले उलमा किराम कर रहे हैं। तो मुफ्ती साहब आपको ऐसी मेहनत करनी चाहिए जिससे उम्मत में बेदारी पैदा हो, जिससे उम्मत जो है यानी बेदीनी से निकल के दीनदारी की तरफ आ गए, उनके अंदर में दीन पर चलने का शौक़ पैदा हो। उलमा किराम को अल्लाह ने ऐसी बातें करने का लहजा दिया हुआ है, वो उम्मत के सामने ऐसी बात रखते हैं कि आवाम उनकी बात को समझ लेती है। अल्लाह ने आप लोगों को यानी एक फ़न दिया हुआ है बात को समझाने का, लेकिन आप उसका इस्तेमाल सही करिए, आप उसका इस्तेमाल सही करिए। मुसलमानों को यानी उनको उनकी रहबरी क्या है। आपको यूपी का क्या हाल है मुफ्ती साहब, क्या हाल है आपकी यूपी का, कभी सोचा है आपने? 30 साल हो जाती लड़कियों को, 35 साल हो जाती लड़कियों को, शादियाँ नहीं होती मुफ्ती साहब। वजह क्या मालूम है आपको? वजह यह है कि उनके पास देने के लिए दहेज नहीं है। और कुछ माँ बाप तो अपनी लड़की को पढ़ाते हैं इसलिए कि उसके बड़े घर से रिश्ता आवे, इसके लिए पढ़ा रहे मुफ्ती साहब। मदरसों में पढ़ाना यानी उनके अंदर में एक जिल्लत का काम है कि हमारे बच्चों को मदरसे में पढ़ाएंगे। वहाँ के लोग यूँ कहते हैं कि मदरसे में बच्चे यतीम पढ़ते हैं। ये मैंने अपनी कानून सुना, यतीमों के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। ये जो यानी यूपी जो इल्म का मरकज़ गिना जाता था, जहाँ पर बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े यानी मुफ्तियान किराम उम्मत को दिए हैं, आज उस जगह का ये हाल है कि मैंने अपनी कानों से सुना कि यूँ कह रहे हैं कि यानी मदरसों में जो है गरीबों के और यतीमों के बच्चे पढ़ते हैं। हम अपने बच्चों को कैसे डालें? कोई एहसास नहीं है मुफ्ती साहब। वहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ों पर पैसा लगता है यूपी के अंदर में, आपका अलीगढ़, मुरादाबाद और जो है कानपुर, लखनऊ और ये बुलंदशहर, ये जितना खुर्जा है, सारी चीज़ों इनका तो पैसा 2 जगह लगता है, एक तो मकानों के अंदर में और दूसरा जो है यानी शादी ब्याहों के अंदर में। ज़कात कोई नहीं निकालता, ज़कात कोई नहीं निकालता मुफ्ती साहब। आप कहते हो जमात वाले यानी ज़कात नहीं देते, आओ अहमदाबाद में, आओ गुजरात में, आओ महाराष्ट्र, मुंबई के अंदर में, सारे, मैं बुराई नहीं कर रहा, ये तो आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ कि आओ यूपी के अक्सर मदरसे वाले जो है चंदा लेने गुजरात के अंदर में आते। क्यों आते? आपको इसके लिए आते हैं कि यहाँ पर चंदा मिलता है, यहाँ पर ज़कात पूरी निकालते हैं, क्योंकि यहाँ माहौल बना हुआ दीनदारी का माहौल बना हुआ है। लोग अपने कम से कम खर्चे में शादी करते हैं, कम से कम खर्चे में मकानातों को बनाते हैं, उम्मत पर अपना माल खर्च करते हैं मुफ्ती साहब, चाहे उसमें तबलीग का वक्त लगा हुआ हो या न लगा हुआ हो। लेकिन उलमा किराम के बयानात से, उलमा किराम की मेहनत से लोगों के अंदर में बेदारी आ गई कि हमारा माल जान और माल जो अल्लाह के राह में लगे। हमारे अहमदाबाद में लाख रुपये शादी हो जाती है, अगर माँ बाप के पास पैसा नहीं है तो महल्ले वाले उसकी शादियाँ करा देते। हमारा ईसा फाउंडेशन चलता है, ईसा फाउंडेशन के अंदर में गरीब से गरीब लड़कियों की शादियाँ हो रही है। हर साल 2000 निकाह और न जाने कितने 100 निकाह हो जाते हैं, और वो ईसा फाउंडेशन इसकी मेहनत करता है। मैं इसकी वीडियो डालूंगा आपके ऊपर। वो मेहनत करे, उलमा किराम की मेहनत से हो रही है। तो उलमा किराम इस बात को लेकर चल रहे हैं और तबलीग वाले इसको इस बात के अंदर मदद करते, हेल्प करते हैं। तो आपको मेहनत इस बात की करनी चाहिए मुफ्ती साहब। क्या देखो यूपी के अंदर में क्या हाल हो रहा है, क्या 5 लाख 10 लाख नॉर्मली में शादी नहीं हो रही है कि लड़के वाले को कार चाहिए, बिना कार के तो लड़का शादी नहीं करता है, चाहे नहीं फिर लड़का पैदल रिक्शा चलाता हो। ये मैं ऐसे हवाई बातें नहीं कर रहा, क्योंकि मैं तो वहाँ यूपी तो मेरा आना जाना लगा रहता। ये हाल है वहाँ के मुसलमानों का। आप मिंबर पर बैठकर इससे बातें करिए कि आपकी ज़कातें निकालो,
میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, ایک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ میں آج ایک لڑکی آج ہم پکا کر کے آئے, منگنی کر کے آئے, حالانکہ ان کا وقت لگا ہوا تھا ڈاکٹر صاحب سے. تو بولے لڑکے والوں نے 25 کلو سونا دیا ہے مفتی صاحب. کتنا؟ 25 کلو سونا. تو میں نے پوچھا کہ 25 کلو سونا کیوں دیا, لڑکے والوں کی کیا ضرورت دینے کی؟ تو بولا بھائی لڑکی والوں کی طرف سے شادی 50 کلو سونا آئے گا. استغفر اللہ, مفتی یہ حال ہے. اب ان سے پوچھا جائے زکوٰۃ نکال دو. میں نے پوچھا, بولا بھائی زکوٰۃ تو کیا نکالیں گے, بولا ہماری مکان ہے, یہ ہے, وہ ہے. تو یہ حال ہے مفتی صاحب. تو آپ کو یہ ساری باتیں ممبر پر بیٹھ کر کرنی چاہیے, نہ کہ آپ تبلیغ کی برائیاں کرو, تبلیغ والوں کی برائیاں کرو, جھوٹ بولو. آپ جھوٹ بول کر کے امت کے اندر گمراہی پھیلا رہے ہو, فتنہ پھیلا رہے ہو. 35 سال ہو گئے لڑکی کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے, 30 سال ہو گئے. کیا وجہ معلوم ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ کاسٹ کا مسئلہ ہے کہ ہم انصاری میں دیں گے, ہم پٹھان میں دیں گے, ہم سید میں دیں گے, ہم فقیر شاہ لوگوں میں نہیں دیں گے. یہ چیز یو پی میں چل رہی ہے. اس کو ختم کرو مفتی صاحب. آپ اس کے لیے کوئی تنظیم بناؤ, آپ بھلا تبلیغ میں وقت مت لگاؤ, آپ بچ جاؤ جماعت میں, لیکن آپ یہ بات تو کرو کہ امت کے اندر بیداری لاؤ. کچھ علماء مل کر کے جو تبلیغ میں نہیں جا رہے نا, تو ان کو یہ کام میں لگاؤ. آپ یہ سب چھوڑو. تبلیغ والے یہ کر رہے, نماز نہیں پڑھ رہے, وضو نہیں کر رہے. یہ اچھا لگتا ہے ایک مفتی کو ہو کر ساری باتیں کرنا؟ مفتی صاحب یہ مناسب نہیں ہے, بالکل مناسب نہیں ہے. امت کو ابھی جوڑنے کی فکر ہے, امت کو توڑنے کی فکر مت کرو, امت کو بانٹنے کی فکر مت کرو. امت بہت مسائل سے گزر رہی ہے. ہمارے مولانا سجاد نعمانی صاحب کتنا فکر کر رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ 8 لاکھ لڑکیاں جو مرتد ہو چکی ہے, وہ کیسے ہو رہی ہے مفتی صاحب؟ اس کی سوچ فکر کرو. مسلمان نوجوان نشوں کا عادی ہو چکا ہے, اس کی فکر کرو مفتی صاحب. نشے میں ہمارے نوجوان پڑے ہوئے ہیں, کون فکر کرے گا مفتی صاحب؟ آپ تو ایک ہی چیز کو لے کے بیٹھ گئے. ہر بیان کے اندر میں آپ کا صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ تبلیغ والے نماز نہیں پڑھتے, تبلیغ والے جھوٹ بولتے, جماعت میں. ارے یہ کام تو پہلے بریلوی حضرات کیا کرتے تھے. آج ان کی اسے جھوٹ بولنے پر کتنے بریلوی جو ہے تبلیغ والے بن گئے. یہ جھوٹ بولنے پر جب ان کے سامنے حقیقت آئی نہیں تو وہ یعنی ان کے علماء کو انہوں نے چھوڑ دیا, بریلویت کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے, اور وہ کام آپ کر رہے ہیں. مفتی صاحب اللہ کا واسطہ, اللہ کے لیے آپ یہ سارے کام بند کرو, اور جو ہے امت کے اندر مسلمانوں کے اندر بیداری آوے, لوگ اپنا مال صحیح جگہ لگاوے, اور جو لوگ دین کی خدمت کرنے والے بنے, کس طرح سے مسلمانوں کا اور یعنی کہ اسلام کا کیسے فائدہ ہو, اس کی بات کی جاوے, لوگوں کے ارتداد کے دور سے بچایا جاوے. اس کے لیے مفتی صاحب آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے اپنی بات رکھیں, بالکل صحیح انداز سے رکھیں, اور اس کو طریقہ صحیح, اس کا طریقہ صحیح ہے. یہ آپ خود جانتے ہیں غلطیاں سب میں ہیں, تو کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہے, ایسا نہیں ہوتی, لیکن آپ اس کا انداز بدلیے, طریقہ بدلیے. انشاءاللہ اس میں آپ کو بھی فائدہ ہوگا, جماعت کو بھی فائدہ ہوگا, محبتیں قائم ہوگی, آپس میں اتحاد بنے گا, لوگ علماء سے محبت کرنے والے بنیں گے, لوگ تبلیغ والوں سے محبت کرنے والے بنیں گے, اور آپس میں ایک جوڑ قائم ہوگا. ایسا جوڑ قائم ہوگا اس کو توڑ نہیں سکیں. اس کے لیے مفتی صاحب میں آپ سے گزارش ہے آپ اپنے اس کام کو صحیح انداز سے, بند تو آپ نہیں کریں گے, صحیح انداز سے کریے, صحیح انداز سے. دیکھو یعنی تکلیف پریشانی ہے, غلطیاں ہیں, تو اس کو اس کا دفاع کرنا, اس کو صحیح طریقے سے بتانا یہ آپ کا حق ہے. آپ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ عالم کا ہے کہ جو برا غلط ہو رہا تو اس کو صحیح کون بتائے گا؟ عالم ہی بتائیں گے نا, لیکن ان کا بتانے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے. تو اس کے لیے میں آپ سے گزارش ہے, آج جانا گزارش ہے کہ آپ اپنے بات کرنے کا اور بات رکھنے کا انداز بدلیے, تو اس سے سب کا فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.